بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکذالک تمسک بقولہ تعالی حرمت علیکم المیتہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تمسکات ضعیفہ میں سے دوسرا تمسک بیان کیا جا رہا ہے کہ جو وہ کمزور استدلال فرماتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، وہ قرآن کریم کی آیت لا کر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ تو اب جب مردار حرام ہے تو کہتے ہیں مکھی مچھر وغیرہ وہ بھی حرام ہیں، اور حرام ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا بھی طریقۂ کرامت ہوتا ہے کہ کرامتاً اس کو حرام رکھا گیا ہے جس طرح انسان، یا بطریق نجاست اور بطریق خبث ہوتا ہے، خباثت اور نجاست کے طور پر، تو یا اس کا گوشت حرام ہے۔ تو اب یہاں پر جو مکھی مچھر ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی بطریق کرامت نہیں ہے، بطریق نجاست اور خبث ہے۔ جب یہ نجس ہے تو یہ پھر مردار ہے، حرام ہے، اور اس طرح کی چیز کوئی بھی پانی میں گرے گی تو پانی تھوڑا ہوگا تو اس کو کیا کرے گی؟ نجس کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ استدلال انہوں نے کیا اس سے، لیکن استدلال کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مکھی مچھر حلال نہیں ہے، حرامی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نجاست جو ہے وہ ہم بھی کہتے ہیں بطریق کرامت نہیں ہے اس کی حرام ہونا، بلکہ بطریق نجاست خبث ہے۔ اس پر تو ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں، لیکن یہ جو استدلال کر رہے ہیں کہ وہ پھر پانی میں گرا تو پانی کو نجس کر دے گا، اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں خون نہیں ہے بہنے والا خون نہ ہو جن چیزوں میں، تو پھر ایسی چیزیں اگر پانی میں گر جائیں اور پانی عام نارمل روٹین پہ ہو تو پانی نجس نہیں ہوتا۔ وہ پیچھے حدیث بھی آپ نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی مائع چیز میں مکھی گر جائے تو اپنا وبا والا پر ڈبوتی ہے تو آپ شفا والا بھی اس کا نیچے کر دیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو پی سکتے ہیں اس کو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چیز اگر سخت گرم ہے تو گرم چیز میں جب کوئی مکھی گرتی ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وہ اپنے اس کے اجزاء اس میں گویا حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا حکم یہ نہیں ہوگا، وہ نجس شمار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مطلب اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ استدلال جو انہوں نے یہاں پر حرمت علیکم المیتہ سے مکھی کے مچھر کے پانی میں گرنے اور پانی کے نجس ہونے کے حوالے سے کیا تھا، ہم کہتے ہیں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، کیونکہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہے، یہ وہ مردار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وکذالک تمسک بقولہ تعالی حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر مردار، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ لِإِثْبَاتِ فساد الماء بموت الذباب، اس وجہ سے کہ ثابت کرنے کے لیے یہاں پر پانی کے فساد کو، خراب ہونے کو مکھی کے اس میں مر جانے کے ساتھ۔ ضعیفاً یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیف ہے کہ پانی سے نجس ہوتا ہے۔ لِأَنَّ النَّصَّ يَثْبُتُ حرمت، اس وجہ سے کہ نص جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کس کو؟ یا یثبت حرمت المیتتی، وہ میتہ کے مردار کے حرمت کو ثابت کرتی ہے نص۔ ٹھیک ہے، مردار ہے بطریق نجاست اور خباثت، نہ کہ بطریق کرامت۔ ولا خلافہ، یہ تو امام شافعی کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ وانما الخلاف، لیکن خلاف اس میں ہے فی فساد الماء، کہ امام شافعی جو استدلال ضعیف کر کے، تمسک ضعیف کر کے جو پانی کے نجس ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے کہا یہ دموی نہیں ہے، خون والی چیز نہیں ہے، وہ جن میں جو دموی نہ ہوں تو ان سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے اس حوالے سے یہاں پر کیا دی ہے؟ سو دلیل دی ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا۔